أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ جیسا کہ میں کل عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، نہ اتنا علم ہے کہ سارے قرآن مجید کو سمجھیں سمجھائیں، لیکن اس کا کچھ حصہ، کچھ خلاصہ، کچھ بنیادی تعلیمات بھی ہمارے ذہن میں آ جائیں تو اس سے بندے کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو کل ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ جل مجدہ نے سارے قرآن مجید کا خلاصہ یہ سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا۔ اس لیے اگر یہ سمجھ بندے کو آ جائے تو سمجھے کہ وہ اس کو کم از کم قرآن مجید کا خلاصہ، ایک سمری اس کے ذہن میں آ جائے گی۔ تو اس میں ہم نے یہ آیت الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ پھر بتایا تھا آپ کو کہ سب سے پہلا جہان جو اللہ پاک نے پیدا کیا وہ ہمارے لیے یعنی روحوں کا جہاں تھا، جہاں ہماری روحوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا، ان سے وعدہ لیا، پھر اس جہاں میں ہمیں بھیجا، اس دنیا میں ماں کے پیٹ میں بھیجا، وہاں بھی اللہ پاک نے ہمیں پالا۔ اس دنیا میں پھر اللہ پاک نے ہمیں آزادی دی، پالنے والا اب بھی وہی ہے، لیکن اب کہا کہ اب تم خود کوشش کرو، پالوں گا میں۔ تو اس کے بعد والا جو جہان ہے قبر والا، اس میں بھی اللہ پاک ہی پالتا ہے، اللہ پاک ہی قبروں کو جنت بناتا ہے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی اس کو محنت، کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑتی۔ اس طرح قیامت والے دن بھی جو نعمتیں ہوں گی، بندے کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جنتوں میں جو نعمتیں ہیں وہاں کا رب بھی وہی ہے، وہاں بھی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جو تھوڑا سا عرصہ جو ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا جہاں ہم اپنی خود کچھ کر سکتے ہیں، وہ یہ اس دنیا، یہ جہاں ہے، یہ والا۔ تو اس میں اب سارے جہانوں میں تو اللہ پاک پالے بغیر محنت کے، عالم ارواح میں اللہ پاک پالے، ماں کے پیٹ میں اللہ پاک پالے، قبر کے پیٹ میں اللہ پاک پالے، قیامت والے دن اللہ پاک پالے، اور جنتوں میں اللہ پاک پالے۔ تو اس دنیا میں پھر بندہ کہے اب میں شراب نہیں بیچوں گا تو میں کہاں سے کھاؤں گا، میں سود نہیں لوں گا تو میں کہاں رہوں گا، میں بے ایمانی نہیں کروں گا تو میرا رزق کیسے بڑھے گا، میں ایک دوسرے کا حق نہیں کھاؤں گا، لڑوں گا نہیں، ماروں گا نہیں، قتل و غارت نہیں کروں گا تو میری عزت میری کیسے جو ہے وہ بنے گی۔ اور جو ہے یہ کتنی ناعاقبت اندیشی اور بے وقوفی اور نادانی ہے۔ بھئی اتنے بڑے جہانوں میں جہاں کوئی سبب نہیں، عالم ارواح میں نہ کوئی فرشتہ آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے، نہ کوئی، وہاں تو اللہ پاک پال رہا ہے، آپ کو پالا ہے اس نے، لاکھوں کروڑوں سال آپ رہے، آپ نے نہیں، کچھ روحوں کی غذا جو ذکر اور نور ہے وہ اللہ پاک نے دیا ان کو۔ اسی طرح قبر میں جو نعمت جنت بنے گی وہ بھی اللہ پاک دے گا آپ کو، کروڑوں سالوں کی، لاکھوں سالوں کی زندگی جو پھر قیامت والے دن آنے والی ہے، آخرت میں ہے۔ تو یہ 50-60 سال اللہ پاک فرما رہا ہے، یہ دے رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، سارے جہانوں میں میں تمہیں پال رہا ہوں، اس جہاں میں کیا مشکل ہے تمہیں پالنا، اگر تم صحیح بندے بنو اور رزق حلال کا رستہ اختیار کرو اور میری عبادت اور میری رضا اور میری دین کو کام کے لیے، دنیا کے لیے اور جو یہ اور وہ کے لیے نہ چھوڑو، تم گھاٹے میں رہو گے۔ تو اگر اللہ جل مجدہ پر بھروسہ کرو گے تو سارے جہانوں میں تمہیں پال رہا ہے، اس جہاں میں ہی پالے گا۔ دوسری بات اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رب العالمین، کہ وہ یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اللہ جل مجدہ سارے جہانوں کا پالنے والا، وہ کافروں کو بھی وہ رزق دیتا ہے، جانوروں کو بھی وہ رزق دیتا ہے، اور فرشتوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ بھی پھر رب العالمین کا بندہ ہو، وہ ساری مخلوق کے لیے خیر خواہ بن جاتا ہے، وہ بھی ایسے ہی خیر خواہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ اس رب کا بندہ ہوں جو سارے عالمین کا رب ہے،
میں اس نبی کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے. تو اب اگلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے الرحمن الرحیم، کہ تم ایک تو سارے جہان کی خیر خواہی رکھو اپنے اندر اگر اللہ کے بندے ہو اور اس رب کے بندے ہو جو رب العالمین ہے، تو تم میں بھی یہ خوبی پائی جانی چاہیے کہ تم سب کو رزق تو نہیں دے سکتے لیکن سب کے لیے دل میں خیر خواہی رکھ سکتے ہو. سب کو کھانا تو نہیں دے سکتے لیکن سب کے لیے دعا کر سکتے ہو، اپنی بساط کے مطابق ان کی مدد کر سکتے ہو. سارا رزق تو بندہ ہر ایک کے ساتھ نہیں جو ہے شیئر کر سکتا. اخلاق آپ شیئر کر سکتے ہیں، نرمی آپ شیئر کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے اپنی صفتیں بیان کی کہ سب سے غالب میری صفتیں یہی ہیں رحمان اور رحیم، کہ ہر ایک پر اللہ پاک رحم فرماتا ہے اس کے درجے کے مطابق، اور مومنین اور مسلمین اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ اور اس کا تعلق ہے. تو اللہ کا جو بندہ ہے رب العالمین کا بندہ ہے، رحمان کا جو بندہ ہوگا، رحیم کا جو بندہ ہوگا، عبد الرحیم اور عبد الرحمن اور عبد الرب العالمین ہوگا، تو اس میں بھی اس کا کچھ عکس پایا جائے کہ وہ بھی یہی رویہ جو ہے اللہ جل مجدہ کی مخلوق سے رکھے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق، کہ اللہ پاک نرم خو ہے، جینٹل ہے، اور اللہ پاک نرمی کو پسند فرماتا ہے، حلیمی کو پسند کرتا ہے، ہر معاملے میں جینٹلنس کو پسند کرتا ہے اللہ پاک. اور اللہ پاک نے خود فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے زیادہ سبقت لے گئی، یعنی وہ غالب ہے، یعنی اللہ پاک. تو اسی طرح مومن کی شخصیت میں بھی رحمت اور نرمی غالب ہو، سختی حق کے لیے ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی پر سختی نہیں کی، دوسروں کے لیے آپ علیہ السلام نے سختی کی ہے، حق کے لیے سختی کی ہے، اللہ جل مجدہ کے لیے غصہ کیا ہے، اور دوسروں کے حق کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں. صحابہ پر ظلم ہوا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور جہاد کیا ہے. یہ جو بدر اور احد اور خندق، یہ کس لیے آپ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی؟ کہ کروڑوں اربوں بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے. بھئی آپ علیہ السلام جو ٹھیک ہے ان پر بھی رحیم اور شفیق تھے جو کافر تھے، لیکن وہ تو چند سینکڑوں میں تھے. اب آپ علیہ السلام کے سامنے قیامت تک کے آنے والی نسلیں تھی کہ ان تک پیغام نہیں پہنچ سکتا اگر انہوں نے روک لیا. تو اب جو ہے رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان تھوڑے بندوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تاکہ کروڑوں اربوں کو جو قیامت تک آئیں گے ان تک جو ہے اللہ جل مجدہ کا پیغام پہنچے. یہی دعا کی اللہ آپ علیہ السلام نے. اللہ پاک یا اللہ یہ میرے مٹھی بھر میرے شہدائی میرے پیارے صحابہ ہیں، آج اگر یہ شہید ہو گئے تو تیرا نام لیوا دنیا میں نہیں رہے گا. تو جب دنیا میں نہیں رہے گا تو اگلوں تک پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو آپ دیکھ لیں وہ جنگوں میں جانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، اس میں بھی شفقت تھی اللہ کی مخلوق پر. تو یہ آیتیں ایک تو توحید کا سبق دے رہی ہیں، اللہ پاک کی صفات بتا رہی ہیں آپ کو. دوسرا بندوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اگر دعویٰ کرتے ہو اس رب کے بندے ہو جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو تمہارے اندر بھی کچھ نظر آنا چاہیے کہ تم بھی ہر مسلمان ہر مخلوق کے خیر خواہ ہو. اب ایک بندہ کہے جی میں تو شہزادہ ہوں، میرا باپ تو پورے ملک کا بادشاہ ہے، اور وہ فقیروں سے لڑ رہا ہو، ان سے جو ہے وہ چھین رہا ہو روٹیاں، ان سے چھین رہا ہو مکان، ان سے چھین رہا ہو زمین. تو وہ بندے کہیں گے کیا بھائی شہزادگی تم کہتے ہو، تمہارے جو باپ ہے وہ تو جو ہے بادشاہ ہے اور تم جو ہے چھوٹے موٹے بندوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہو. اسی لیے یہ جو آپ کو دنیا دار بہت سارے ملکوں میں بادشاہ اور سیاستدان نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بندوں پر ظلم کرتے ہوئے، اپنے علاقے والوں پر اس کی دکان چھین لی، اس کا مکان چھین لیا، اس کی زمین پر قبضہ کر لیا. یہ بادشاہ یا امیر لوگ نہیں ہیں. اگر یہ رب العالمین کے بندے ہوتے تو یہ ایسا نہ کرتے. یہ شیطان کے بندے ہیں، یہ شیطان کا کام ہے کہ چھینا چھپٹی دوسروں پر ظلم کرنا. یہ جو ہے فقیر ہیں، بکاری ہیں پرلے درجے کے،
کیونکہ جو بادشاہ، جو امیر بندہ ہے، جو دل کا امیر ہے، جو اصل دولت ہوتی ہے، وہ کہاں چھینے گا؟ وہ تو دے گا دوسروں کو جس کے پاس دولت ہے. چھینے گا وہی جو محتاج ہے، جو ذلیل ہے، وہ چھینے گا دوسرے کو، کیونکہ اس کے دل میں بھوک پائی جاتی ہے، قلب میں بھوک پائی جاتی ہے، وہ چھینے گا. جس کا دل بھرا ہوا ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، وہ تو کوشش کرے گا کہ دوسرے کو ملے، میں دوسرے کو دوں. اس لیے اللہ پاک کے نبی اور اللہ پاک کے ولی، جو بھی نیک لوگ ہوئے، جب ان کو موقع ملا انہوں نے اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا ہے. اور میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے سختی نہیں کی، دوسروں کے لیے کی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ذات کے لیے دوسروں سے ناراض اور سختی کرتے ہیں، اور اللہ پاک کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی پر ناراض نہیں ہوتے، اور نہ دوسروں کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جائیں جی یہ کام جانے، ان کا جانے. بھئی کوئی دین کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو اس پر تو سختی نہیں ہے. ہاں ہماری بات نہ کوئی مانے تو اس پر بہت سختی ہے. تو یہ الحمدللہ رب العالمین میں یہ بھی پیغام پایا جاتا ہے، الرحمن الرحیم میں یہ بھی پیغام پایا جاتا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا انہی ناموں کو استعمال کیا. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں میں یہ پائی جانی چاہیے چیز، وعباد الرحمن، کہ میرے بندے رحمان ہی کے بندے ہیں. الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. زمین پر عاجزی انکساری کے ساتھ چلنا ہے، کسی سے وہ استحام الجھتے نہیں. چلنے سے مراد یہی نہیں صرف پیروں پر چلنا، گھوڑے پر بیٹھے ہوں تب بھی وہ عاجزی کے ساتھ ہیں. اونٹ پر بیٹھے ہوں، گاڑی پر بیٹھے ہوں تو تکبر نہیں آتا، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہے، ہمارے پاس بڑا گھوڑا ہے، ہمارے پاس بڑا اونٹ ہے، ہمارے لباس بہت اچھا ہے، ہمارا قد کاٹ بہت ہے، ہمارے پاس پیسے بہت ہیں. اللہ پر فرمایا رحمان کے بندے ہیں اگر وہ، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر جب بھی چلے، سواری پر ہوں یا پیدل ہوں، جس طرح بھی ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ رحمان کے بندے ہیں. عاجزی پائی جاتی ہے ان میں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اب ہر بندہ کہے گا جی میں ہی عاجز ہوں. اللہ پاک نے اگلے حصے میں اس کا ثبوت دے دیا کہ ثبوت پیش کرنا ہے. ثبوت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی بے وقوف، جب کوئی ناداں، جب کوئی ضدی، جب کوئی جو ہے پاگل قسم یا مطلب غصے والا یا ان پڑھ، وہ اس سے الجھے، اس سے بات غلط کرے، اس سے کو گالی دے، اس کو غلط یعنی طریقے سے پیش آئے، قالوا سلاما، وہ جو ہیں کہتے ہیں سلامتی، یعنی وہ بڑی حلیمی اور سکون اور سلامتی اور ٹھنڈے رہتے ہیں. کیونکہ عاجزی کی یہی دلیل ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مجھ سے عاجزی ہے، تو پھر اللہ کے مخلوق کے سامنے عاجزی یہ ہے کہ وہ الجھتے نہیں کسی سے. بھائی جو ان سے جہالت سے پیش آئے، غصے سے بات کر دی، کسی نے برا بلا کہہ دیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل رحم ہے، یہ مریض ہے، یہ قابل رحم ہے. پتہ نہیں اس کو کس نے تنگ کیا. ایک بزرگ کہنے لگے، وہ کسی نے کہا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا آپ کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اصل یہ قابل رحم لوگ ہیں، یہ اصل میں دوسروں کے زیادتی کیے ہوئے لوگ ہیں. پتہ نہیں کیا کیا، کسی نے بیوی سے تنگ کیا ہوا ہے، کسی کو خامد نے، کسی کو زندگی نے تنگ کیا ہوا ہے، کسی نے کو قرضے نے تنگ کیا ہوا ہے. چلو وہ مجھ پر آ کے اپنا بڑاس نکال لیتے ہیں، یہ بھی رحم ہی ہے ان پر کہ میں سن لیتا ہوں، چلو ان کا کام از کام غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ان کا ذہن اچھا ہو جائے، ان کی جو پریشانی دور ہو جائے. لیکن وہ میرے ساتھ ان کا معاملہ کوئی ہے نہیں، اس لیے میرے ساتھ جو وہ کرتے ہیں وہ دوسروں کی آ کے اپنا گویا وہ کمپلین کر رہے ہیں، گویا وہ رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بندہ نہیں مل رہا جس پر ہم غصہ اتار سکیں. تو میں ہوں تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میرا کیا اس میں جاتا ہے. تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ عاجزی انکساری میرے بندے چلتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل عربی میں بے وقوف کو بھی کہتے ہیں، یہ عاقل کے الٹ بھی استعمال ہو، یا بے وقوف کو طرح پیش آنے والے، غصے سے پیش آنے والے، ناداں، الٹے پھلٹے سوال کر دیں گے، الٹا پھلٹا معاملہ جیسے لوگ عام طور پر کرتے ہیں. لیکن یہ بندے کیا جواب میں قالوا سلاما، یعنی سلامت فساد نہیں بناتے، ٹھنڈے رہتے ہیں، سکون رہتا ہے، سلامتی میں رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ان کو سلام سلام کہتے رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ٹھنڈے رہو،
اور برداشت پیدا کرو اور اپنے اندر حلیمی پیدا کرو کہ ان کے یعنی مقابلے میں تم نہ کھڑے ہو. تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سارا اس میں پیغام ہے. تو آپ یہ سمجھیں روزے میں خاص طور پر اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اب جن لوگوں کے پاس وقت ہے، جنہوں نے گھر میں جا کے ویسے ہی بیٹھنا ہے، وقت گزارنا ہے ادھر ادھر، وہ بیٹھیں، تھوڑا ذکر کریں گے. اور جن کام پہ جانا ہے، تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا ہے، اللہ پاک ان کو آرام سکون کی نیند اور دے. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ یہاں سے تو جلدی چلے جائیں اور گھر میں ویسے اپنا ٹی وی ادھر ادھر کی باتیں، ادھر گپے لگائیں، تو پھر آپ کو بھی افسوس ہی ہوگا کوئی وہاں ذکر بھی نہیں کیا، یہاں بھی آ کے نہ سونے ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، وقت ہی ضائع کر دیا. تو عام طور پر ہوتا اسی طرح ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا ارحم الراحمین. تمام مسلمانوں نے جنہوں نے آج تراویح کی نماز ادا کی، جن و انس مسلمانوں نے یا ارحم الراحمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ لوگ جو مجاہدے سے اور قربانی کے ساتھ کام کرنے کے باوجود لوگ جو ہے کھڑے ہوئے تیری بارگاہ میں ٹوٹے پوٹے عبادت اور اپنے جسم جس طرح بھی ہے لے کر یا ارحم الراحمین قبول و منظور فرما. ہمیں سو حقیقت تو نہیں نماز کی نہ عبادت کی، صورت ہے، تو اس صورت کو یا رب العالمین قبول فرما اور حقیقت کی برکت عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا مالک ہمارے روزے بھی قبول فرما، اور تم جتنے مسلمان غمگین پریشان ہیں اس خاص مہینے میں ان پر رحم فرما، ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، دین کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا ذکر، اپنی یاد، اپنی کتاب کی تلاوت، لوگوں پر رحم کرنے، شفقت کرنے، خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک. جزاکم اللہ، پاک جزائے خیر عطا فرمائے.